السلام علیکم، حماد ہیئر۔ آج ہم ایک ایسے اس پہ لمبی سی بات کریں گے یار، بس اب یہ ہو گیا کہ مجھ سے جو ہے نا کسی قسم کی اور بنا کے باتیں ہوتی نہیں ہیں۔ میں سمپل اپنے فلو میں بات کروں گا، جس طریقے سے میں ایز اے انٹروورٹ اپنے آپ سے بات کرتا ہوں، اور ایز اے ایکسٹروورٹ میں عوام الناس یعنی اسٹوڈنٹس اور جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، چھوٹے کزنز ہیں یا چھوٹے جاننے والے ہیں جو فزکس کو، سائنس کو، میتھ کو پڑھنا چاہتے ہیں یا ریلیجن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہوں۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے میں گریز نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو حتمی نہیں مانتا۔ یہاں تک کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب تک اسلامک ہسٹری میں جو سب سے بہترین اور سب سے بڑے، میں کہتا ہوں کہ جو عالم آئے ہیں، جو مفتی آئے ہیں، جو امام آئے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ ایک وقت کے امام جن کو تمام مسالک کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام صحابہ کے بعد حضرت نعمان بن ثابت جو المعروف امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں۔ یار میں ان کی لائف سے اتنا متاثر ہوتا ہوں نا، جب میں ان کو دیکھتا ہوں، جب میں ان کی تعلیمات کو پڑھتا ہوں، تو میں شجدر رہ جاتا ہوں۔ شجدر سے مراد یہ ہے کہ میں حیرانگی میں پڑ جاتا ہوں، میں آئی جسٹ اسٹونشڈ، یہ سمجھ لیں انگلش کے لیے، کہ یار جب انہوں نے دیکھا کہ خلافت یعنی جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا ایک نظام تھا جو صحابہ میں منتقل ہوا تھا، وہ جب چل رہا تھا تو اس نظام کو کھوکھلا کرنے کے لیے کچھ سازشیں ہوئیں۔ اب ہم اگر اس سازش کو نام دیں گے یہودی سازش کا تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اور اگر ہم اس سازش کو نام دیں گے اپنی حرکتوں کا تو وہ بھی ایک ڈفرینٹ سائیکالوجی بنے گی، ڈفرینٹ فلاسفی بلڈ ہوگی۔ تو چلیں ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، ہم صرف اس چیز کو ادھر تک رکھتے ہیں کہ وہ اتنا ظالم نظام خلافت کے بعد، خلافت کو ختم کرنے کے بعد، اتنی خون ریزیوں کے بعد، ٹھیک ہے، جس میں اتنے بڑے بڑے صحابہ، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جید صحابہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ کا قتل ہوا، یعنی شہید کیے گئے، وہ کس نظام کے لیے؟ صرف ایک خلافت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہل بیت کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کہ خلافت کو ختم کرنے کے لیے کتنا خون بہایا گیا۔ تو یہی حساب 1924 میں بھی ہوا جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، یہی حساب بنو امیہ کی جو وہ تھی حکومت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہوا، ابو مسلم خراسانی کی طرف سے خون بہایا گیا۔ ایسا ظلم، جس ظلم کی مثال آپ کو بہت کم ملتی ہے، اس ظلم میں امام اعظم کیسے کھڑے رہے؟ انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی کہ جب ان کا ہولڈ نہیں تھا کسی چیز پہ تو انہوں نے اپنا ہولڈ قائم کیسے کیا؟ آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام اعظم نے اپنا ہولڈ ایسے قائم کیا کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بنایا، بادشاہت، امویوں کی بادشاہت۔ اچھا، میں پہلے اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں کہ امویوں کی بادشاہت آیا اتنی خطرناک، اتنی زہریلی، اتنی مہلک اور اتنی میں کہتا ہوں کہ ڈراؤنی کیوں ہے؟ اس کے نتیجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ واقعات آتے ہیں جن کا روایات ہیں، روایات آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ واقعات شیئر کر دیتا ہوں، اگر میں کوئی غلط واقعہ کوٹ کروں آپ پلیز مجھے کامنٹ میں شیئر کریں، کیونکہ دیکھیں ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، اور نہ میں کوئی ریلیجس اسکالر ہوں کہ میں اس پہ کوئی بات کروں، لیکن دین کی بات کرنے کے لیے آپ کو ریلیجس اسکالر ہونا ضروری نہیں ہے، دین پہ رائے دینے کے لیے آپ کو ریلیجس اسکالر ہونا ضروری ہے۔ رائے ایک ڈفرینٹ چیز ہے، بات ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ بات جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دین کی بات سنتے ہیں کسی عالم سے، آپ اس پہ پھر اپنا ایک رائے ٹیک آن دیتے ہیں، اس رائے سے جو ہے نا آپ پھر کچھ چیزیں ڈیڈیوس کرتے ہیں اور پھر وہ پٹ فارورڈ کرتے ہیں اور اس میں کنیکشنز ملاتے ہیں کہ یار میری فلاسفی اس طریقے سے بلڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو میں اس چیز میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے واقعات سنے ہیں اس سے میں یہ رائے استدلال کرتا ہوں کہ وہ سب سے زہریلا دور تھا، سب سے خطرناک، ملکن عادن یعنی کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، تو امپیریلزم جسے ہم کہتے ہیں، بادشاہت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی کافی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن چلیں تو آج جیسے کہ ہم سمپل گپ شپ لگانے کے موڈ میں
تو گپ شپ لگانے کے موڈ میں میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ تو وہ ظلم کس سینس میں تھا بنو امیہ کا؟ وہ اس سینس میں تھا کہ آپ یقین کریں کہ جب ہجرت ہوئی، تمام صحابہ جس میں سے عشرہ مبشرہ کے بھی تھے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے. اب مکہ سے جب یہ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے مردوں کی جو ہے نا وہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو اس میں مشرکین مکہ یعنی مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ یار ایسا ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے مکہ سے لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں لوگ نامرد ہو گئے وہاں پر جا کے، یعنی اس کے اولاد نہیں ہوتی، بانجھ ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ان کے. تو سب سے پہلی جو شخصیت پیدا ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر، جو عشرہ مبشرہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت کری جو ازواج مطہرات میں سے ہیں. تو وہ پیدا ہوئے، یہ ایک شخصیت تھی. اس کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام علیہ کے فرزند، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. کلیئر ہو گیا؟ یہ پیدا ہوئے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور پھر اس میں سلسلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کا منہ بند ہو گیا کہ ہاں واقعی میں اس مسلمان جو ہیں وہ مدینہ جا کے نامرد نہیں ہوئے. they are not infertile, they have their kids also. اتنی بڑی فضیلتیں اور ہزاروں فضیلتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے. جب ملوکیت کا دور ختم ہوا تو پھر صحابہ پہ ظلم و ستم شروع ہو گیا. سب سے پہلا ظلم تو آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر حضرت حسن علیہ السلام کو جو ہے وہ زہر دیا گیا، پھر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوئے، پھر صحابہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے، حجر بن ندی کا قتل. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ جب قتلوں کا سلسلہ جاری ہوا. اب یہ قتلوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا خلافت کے بعد، جب اموی خلافت سٹارٹ ہوئی. تو اموی خلافت کے سٹارٹ کے بعد یہ قتل ایسے تھے کہ میں نے جو مہلک کی بات کری وہ اس سینس میں مہلک کی بات کری کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو اتنے جید صحابی اس دور میں جوان یعنی بڑھاپے تک پہنچ چکے تھے، انہوں نے جب اس قسم کی حالات کو دیکھا تو اپنی ایک خلافت قائم کری مکہ میں، کیونکہ ان کو یزید ابن معاویہ کی خلافت سے اعتراض تھا. اور خلافت سے اعتراض اس سینس میں تھا کہ آپ کیسے ایک باپ کی خلافت کو آ کے کنٹینیو کر سکتے ہیں آگے. نہ آپ کے اوپر شورا بیٹھی ہے، نہ آپ کے اوپر آپ کی کسی نے بیعت کری ہے، نہ آپ کو کسی نے منتخب کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ جمہوریت کا کانسیپٹ اسلام میں کتنا دور سے، مطلب آپ کو کسی نے سلیکٹ نہیں کیا، آپ کو تو کون، میں خانہ خواہ وہی فضول تکلم میں آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سمجھ آتی ہے. مطلب چلیں انہوں نے پہلے خلافت ایک کنٹروورسی تھی، اس کے اوپر آئے، ڈیبیٹ ہوئی، جنگ ہوئی، خلافت آ گئی. پھر بھی اسے خلافت ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کیونکہ ڈیبیٹ ہو گئی نا ایک چیز پہ. اب وہ جب وفات ہوئی انہوں نے ولی عہد جو ہے یزید کو مقرر کر دیا. یزید صاحب جو ہے نا وہ مستقلم میں آ کے خلافت پہ بیٹھ گئے. اب اس پہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو سمجھ آتی ہے، اس پہ تو چلو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن یزید کو کیسے ایکسیپٹ کریں؟ اس کے نتیجے میں کاؤنٹر ریولیوشنز آئے. کیا آیا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو وہ مدینی دور میں جو سٹارٹ میں پیدا ہوئے تھے وہ اب تک بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. یہ دو جوانان اسلام انہوں نے ریولیوشن یعنی بغاوت کی یزید کے خلاف. بغاوت ہم اسے نہیں کہیں گے، ہم اسے کہیں گے ریولیوشن لائے. ریولیوشن کیسے آیا؟ ریولیوشن ایسے آیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنی خلافت قائم کر دی. مکہ میں خلافت قائم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ جو ہے نا وہ چونکہ ایک علاقہ جو پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے اندر ایک ہولڈ تھا نیک لوگوں کا ذرا. ٹھیک ہے، مدینہ چونکہ تیبان ذرا نرم مزاج ہوتے ہیں، اس وجہ سے مکہ جو ہے نا وہ ذرا چونکہ جنگجو ٹائپ کانسیپٹ ہے ادھر،
سائیکالوجی ہے. اس وجہ سے مکہ میں خلافت قائم ہوئی. مکہ میں جب خلافت قائم ہوئی تو یزید نے اپنے گورنر حجاج ابن یوسف کو بھیجا کہ تم اس خلافت کو جا کے کچل دو, ختم کر دو. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلافت کے وہاں پر خلیفہ بنے تھے مکہ میں, اور حجاج بن یوسف آئے. انہوں نے پہلے بمباری کری. ان کا یہ کانسیپٹ تھا, مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ لوگ آئیں گے تو یہاں دیکھیں گے کعبہ میں بیٹھے ہوئے, تو کعبہ میں کون بمباری کرتا ہے, کعبہ میں کون خون بہاتا ہے, کعبہ میں تو کوئی کسی چوٹی کو بھی نہیں مارتا, تو وہاں پر کیا نام ہے اس کا کیسے آ کے صحابی رسول کو مار دے گا کوئی آگے. ٹھیک ہے, تو صحابی رسول کو تو چھوڑے, خانہ کعبہ پہ انہوں نے بمباری کری. پھر صحابی رسول کو انہوں نے قتل کیا بے دردی سے. ٹھیک ہے نا, پھر ان کی لاش کو کعبے کی جو وہ ہے چوکھٹ ہے اس سے لٹکا دیا, اور کافی ٹائم تک وہ لاش لٹکتی رہی. اب یقین کریں خون بھی ٹپک رہا ہوگا, اور وہ خون حرم میں بہہ رہا ہوگا, اور اس کے ساتھ کتنی صحابہ کو شہید کیا گیا, کتنی تابعین تبا تابعین کو شہید کیا گیا. یہ ظلم کی انتہا آپ دیکھیں. اس کے بعد یزید دوبارہ اس نے آرڈر دیا کہ جاؤ اور مدینہ پہ بھی چڑھائی کرو. ٹھیک ہے نا, مدینہ میں 3 سے زیادہ دن تک قتل و غارت گری ہوئی. ٹھیک ہے یار, آپ یقین کریں کہ مدینہ وہ اتنا پاک مدینہ, ادھر عورتوں کی عصمت دری ہوئی. ٹھیک ہے, ادھر لوگوں کو بے دریغ شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, ان کی قبریں آج بھی جنت البقیع میں گیا تھا, میرا جانا ہوا تھا ادھر مدینہ کی طرف حج کے سلسلے میں, تو ہم گئے تھے. تو جنت البقیع جو ہے قبرستان جو ہے, اس میں باقاعدہ شہدائے حر کی قبور ہم نے دیکھی. تو میں نے ابو سے پوچھا, میں نے کہا ابو یہ شہدائے حر کیا کون ہوتے ہیں؟ تو ابو نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے جب یزید نے حملہ کیا تھا, مدینہ والوں کو اپنی بیعت کرنے پہ راضی کرنا تھا, تو اس وقت یہ وہ ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے آزادی کے لیے. حر آزادی کو کہتے ہیں نا, حریت, تو آزادی کے لیے یہ لڑ رہے تھے, تو یہ شہید ہوئے تھے. اور کتنی نہ جانے عورتوں کو مطلب عورتوں کے ساتھ سیکچولی ریپ کیا گیا باقاعدہ. تاریخ کی کتابوں میں, اہل سنت کی کتابوں میں بھی, اہل تشیعوں کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ ریپ کیا گیا باقاعدہ. پبلک آرمی کی ملٹری آرڈرز تھے اس چیز پہ. آپ یقین کریں کہ کیا عالم ہوگا. مدینے میں یہ ہو رہا ہے. مدینے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی ایک پکچر بھی تھی کہ وہ مدینے میں جوتی بھی نہیں پہن رہے تھے, مطلب پتہ نہیں کون سا قدم ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ پڑ جائے گا. تو ہم مدینے میں مدینے میں میکسیمم ننگے پیر پھرتا تھا. ٹھیک ہے, مطلب مدینہ یار پاک جگہ ہے یار, وہاں پر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا. آپ یقین کریں کہ کیا مائنڈ سیٹ ہوگا ان لوگوں کا جب انہوں نے یہ حرکت کی ہوگی. تو مطلب آپ فیٹیلیٹی, آپ وہ ظلم کی انتہا دیکھ رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اجل بس ٹوٹ پڑا, کہ ان کی دلوں میں کیا تھا, ایسے بٹے بن چکے تھے ان کے دل کے. ہم تو کیا سوچتے ہیں مدینہ مکہ کے بارے میں, اور انہوں نے کیا کیا. ایک طرف مدینہ, ایک طرف مکہ کا میں نے آپ کو حال بتا دیا, ظلم کی انتہا. اس کے بعد دوسرے ظلم کی ایکسٹریم آپ یہ دیکھیں کہ شمر کو بھیجا. شمر ایک جنرل تھا یزید کی فوج کا, اس کو بھیجا کہ یار آپ جاؤ اور حضرت حسین سلام علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاؤ. ان کو وہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں, ایک بندے کو ہم نے راستے سے سائڈ پہ کر دیا, دوسرے بندے کو بھی سائڈ پہ کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ بندے ہیں جن کی عوام بات سنتی ہے. حسین نے کہا کہ یار میں تو آؤں گا, میں تو کسی ایسے بندے کو مانتا ہی نہیں ہوں. آپ یقین کریں کہ اگر صرف مذہب کی بات ہو رہی ہوتی, صرف ایک کیپٹلسٹ اور صرف ایک فیوڈل کی بات ماننی ہوتی, ہم نے صرف نواب سرداروں کے بنائے ہوئے پاکستان میں ہی ہم نے خاموشی سے رہنا ہوتا, ہم نے پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ نہ کرنا ہوتا, تو کیا حضرت حسین کو کس چیز کی کمی تھی؟ آرام سے انجوائے کرتے, مدینہ مکہ میں بیٹھتے, بیعت کرتے یزید کی اور مزے کرتے. لیکن نہیں نہ جانی, معاملہ سیٹ نہیں ہوتا نا. معاملہ سب سیٹ اس وقت ہوتا ہے جب تک مکمل چیز نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے نا, مکمل چیز. اس پہ کافی بات کریں گے ہم, جو یہ لڑکیوں کے برقعوں پہ بات کرتے ہیں اور لڑکیوں کے یہ جو کہ ہم اس کا حریت پہ بات کرتے ہیں, تو حریت پہ ہم اس پہ کافی بات کریں گے کہ حریت کس طریقے کسے کہتے ہیں, اور حریت کی مثالیں جو دیتے ہیں نا یہ انگریز. منہ سے کوئی غلط بات میری سنتے ہیں, یہ انگریز جو مثالیں دیتے ہیں, ان سے پوچھیں حریت کی مثالیں ہم نے قائم کری ہیں, ہم لڑے رہے اپنا پورا. تو حضرت حسین اپنا پورا خاندان لے کے نکل پڑے, اور کربلا کے مقام پہ جب ریزسٹنس ہو رہی تھی, یا وہ سامنے سے شمر کی فوج تھی, یہاں پر حضرت حسین کی فوج تھی. حسین کے لشکر میں رفلی آئی تھنک 100-200 بندہ ہوگا, یا مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں یاد, میں نے آپ کو کہا فگرز مجھے یاد نہیں, لیکن میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں کہ کتنے ظلم تھا. تو صحابہ تو ایک سائڈ پہ, اہل بیت
وہ جو ہے نا وہ تو ایک الگ ٹاپ لیول ہے. مطلب ہم اگر صحابہ کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں تو اہل بیت کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیونکہ صحابہ کی کیٹیگرائزیشن میں تو یہ آ جاتا ہے, لیکن اہل بیت کی کیٹیگرائزیشن, اہل بیت بالکل الگ سین ہے, وہ الگ, وہ تو پاک خون ہے, آپ یہی سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو صحابہ کو تو دیکھیں وہ کیا حال کیا, اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا حال کیا. یہ کہانیاں آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور یہ کہانیاں نہیں ہیں, اٹس ریئلٹی, اٹس اے بٹر, میں کہتا ہوں بٹر ٹروتھ, سچائی ہے یہ, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہوا تھا, اور یہ ایسا ہوا تھا کہ میں اس کو بیان نہیں کرتا اس بارے میں. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کس طریقے سے شہید کیا گیا اور پھر کیا کانسیپٹ ہو. اس کے بعد پھر مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ چلو صحابیات کو تو ٹھیک ہے, انسان کہتے ہیں یار چلو بس اب کیا ہو, برا ہو گیا. اہل بیت کی جو عورتیں, ان کے ساتھ ان کی چادریں کھینچی گئیں, مطلب کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہوا, یہ ہارش ریالٹی آپ کو کتاب بتاتی ہے, آپ کو بک بتاتی ہے کہ یہ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ظلم و ستم کی انتہا تھی. اس ظلم و ستم کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے امام اعظم جو ہے ان کی شخصیت ہمارے لیے کیا ہے. ہمیں امام اعظم کے اتنے حالات نہیں پتہ, اتنے واقعات نہیں پتہ ان کے بارے میں, لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے, یہ تمام اس میں مولانا مودودی نے بھی اپنی کتاب خلافت الملوکیت میں اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ آپ امام اعظم کو دیکھیے کہ یہ جو ریزسٹنس تھی اس کے نتیجے میں کیا ظلم و ستم تھے, کیا ظلم و ستم. اموی کتنے ظالم ہو چکے تھے, کتنے وحشی درندے بن چکے تھے کہ ان کو کسی چیز کا نہ اہل بیت کا خیال تھا, نہ صحابیہ کا خیال تھا, نہ صحابیات کا خیال تھا. تو انہوں نے اس سچویشن میں بھی, یہ سچویشن کیا ہے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں, انہوں نے اس سچویشن میں بھی اس طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کیا کہ میں آپ کو اس کی مثال بتاؤں انہوں نے کس طریقے سے ٹیکل کیا. انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ملوکیت ہوتی ہے اس کے اندر جو فنڈامنٹل جو پلر ہوتا ہے, وہ پلر ہوتا ہے فیوڈل, پیسہ, کہ پیسہ کس کے پاس ہے. تو پیسہ فیوڈل کے پاس ہوتا تھا. فیوڈل جو ہے نا, یعنی جو لینڈ لارڈ ہوتا تھا, جو زمیندار ہوتا تھا, اس کی جو پاؤں ہوتے ہیں وہ گاؤں, کھیت, پہلے تو کھیت ہوتے تھے نا, یہ کارخانے تو نہیں ہوتے تھے نا, تو کھیت کے اندر تک اس کے پاؤں دھسے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس فیوڈل کے پاؤں پہ, اس زمیندار, اس لینڈ لارڈ, اس بیرن کے پاؤں کے اوپر سلطنت, بادشاہ اپنی سلطنت کھڑی کرتا ہے, ٹھیک ہے, بادشاہ اپنی سلطنت کھڑی کرتا ہے, لیکن حکم بادشاہ کا چلتا ہے. یہ بس یہ ڈیفرنس ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے کہاں تک پاؤں پھیلائے ہوں گے. تو امام اعظم نے کیا ٹیکنیک یوز کری, امام اعظم نے کہا کہ دین جو ہے نا وہ تو مٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عرش تخت والے نے مؤرخ بھی خریدے ہوں گے, یعنی جو تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ تاریخ کو مسخ کرنے کی مکمل پوری کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حدیث کے ذخائر کو انہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کری, ٹھیک ہے نا. قرآن کو انہوں نے ٹچ کرنے کی کوشش کری. تو اس قسم کی صورتحال جو ہے, اس کے اندر جو آپ کے جو علماء ہیں, جو آپ کے سلف صالحین ہیں, جو دیندار لوگ تھے, انہوں نے اس کو بچانے کے لیے نا بڑی محنتیں تگ و دو کری, ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک امام اعظم نے کیا کیا کہ انہوں نے بزنس کی طرف فوکس دیا, اپنے تجارت, ٹھیک ہے. تجارت میں وہ اتنے ماہر ہو چکے کہ ان کے پاس جب پیسہ تھا نا, تو وہ پیسے سے جو ہے نا وہ اپنی جو کیا نام ہے اس کا, وہ ڈھاک ہے, اپنی جو وہ ہولڈ ہے وہ قائم کرتے تھے. کیونکہ اس دور میں ظاہر سی بات ہے انٹلیکچولی تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا نا. آج کے دور میں کوئی انٹلیکچولی بات نہیں کرتا. آج کے دور میں معافی کے ساتھ لمز, نسٹ یا آئی ایس ٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی ہے, اس کے اندر کیا اس کا ہم جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو, تو بچے جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بچے کیا نکل رہے ہیں, بچے ہم سب ہماری آنکھوں کے سامنے کے بچے کیا نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آج کے دور میں انٹلیکچولیزم کا یہ حال ہے. تو اس دور میں تو بادشاہت تھی, اس میں جو صحابہ اہل بیت کو شہید کرا دیا تھا, اس نے پیچھے رہ کے گیا تھا. تو امام اعظم کو بھی پتا تھا کہ جو میرا انٹلیکٹ ہے وہ صرف میری کفایت کے لیے کافی نہیں ہے, مجھے کچھ نہ کچھ کر کے اپنے جو ہے نا وہ سرمایہ, اپنا جو ہے نا وہ ہولڈ منی اپنے پاس کنٹرول کرنی ہوگی, ہولڈ رکھنا ہوگا, تاکہ میرا ایک معاشرے کے اندر ایک دھاک ہو. تو اس لیے امام اعظم اموی خلافت میں امیر ترین آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن انہوں نے اپنی عمارت سے مراد پیسے کو, منی کو, کیپٹل کو کس چیز میں لگایا؟ انہوں نے اس چیز میں لگایا کہ میں ٹوٹلی فوکس کروں صرف اور صرف ریلیجس ڈیولپمنٹ میں,
اسلامک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ کرنے میں، ٹھیک ہے نا. اسلام کو ایک اسلام بحیثیت مذہب، دین کا تو کباڑا نکال دیا، چلو بحیثیت مذہب تو کچھ نہ کچھ بچ جائے، تو بحیثیت مذہب ایسا کام کیا کہ آپ کی اس میں مثال نہیں ملتی. تو یہ جو میں اتنا بڑا میں نے تمہید باندھی، یہ میں نے صرف اس پوائنٹ کو بتانے کے لیے باندھی کہ امام اعظم کا جو کانسیپٹ تھا، جو ان کی پرسیپشن تھی کسی بھی خطرناک جبری جو کہنا ہے اس کا ظلم والی انوائرمنٹ کے اندر کیسے اپنے آپ کو آپ نے اسٹیبل کرنا ہے اور کیسے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیش کرنا ہے، یہ صرف امام اعظم سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے کیسے کیا. انہوں نے سب سے پہلے ان کا پوائنٹ آپ نوٹ کریں، انہوں نے فائنینشلی اسٹرانگ ہوئے، اتنے اسٹیبل ہوئے کہ بادشاہ بھی اگر کوئی بات کرتا تھا امام اعظم کے خلاف، اگر کوئی ہلنے کی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ 10 مرتبہ سوچتا تھا، ٹھیک ہے نا. اب خان صاحب ہے مثال کے طور پر، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی بھی اگر ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ پیچھے عوام کا اتنا بڑا سمندر ہے، سمندر صحیح ہے غلط ہے اٹس اندر تھنگ، ٹھیک ہے، لیکن سوچتا ہے 10 مرتبہ. زرداری کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 10 مرتبہ بندہ سوچتا ہے کہ یار فائنینشلی اتنا اسٹرانگ ہے، اگر اس نے ڈالر کھینچ لیا میں زمین پہ گر جاؤں گا. جے بی مارگن کے اوپر روزویلٹ ہاتھ ڈالنے سے اس لیے ڈرتا تھا، یہ آپ کو بعد میں گپ شپ لگائیں گے اس کے اوپر بھی، کہ اگر جے بی مارگن نے جان پیئر پونٹ مارگن جو ہے اس نے اگر دولت نکال لی، ڈالر کھینچ لیا مارکیٹ سے، تو امریکہ پورا کا پورا گر جائے گا، ٹھیک ہے نا، امریکہ کھڑا ہی اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اتنا وہ اسٹرانگ ہولڈ کر دیا. تو کہنے میں اس اسٹرانگ ہولڈ کے بعد جو ہے نا امام اعظم نے پھر اپنا فلسفہ جو ہے، اپنے کہنا میں فقہ جو ہے نا وہ پیش کیا اس فقہ کے نتیجے. تو آپ اس بات میں نے آپ کو بتانے کہ آپ یہ والا نظام چل رہا ہے، اب یہ ظلم و ستم کا نظام چل رہا ہے جس کے اندر ہمارے پاس منوپلی ہے، جس کے اندر ڈاکٹر کمیشن بھی لیتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کام کرتا ہے بھائی، صحیح پردہ ڈالتا ہے بھائی، آپ کا اسٹنٹ بھی بالکل زبردست سا ڈالے گا، آپ کا جو ہے نا وہ ٹانگ کا جوڑ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ڈالے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کو فرسٹ کلاس کر کے چھوڑے گا. آپ یہ فکر نہ کریں کہ ڈاکٹر جو ہے نا آپ کے پیٹ میں تولیہ بھول جائے گا یا کینچی بھول جائے گا، یا ایسا نہ ہو کل کو آپ کو پیٹ کا آپریشن کرا کے آئیں اپنی بیوی کا اور کینوس کا آپ کے ہاتھ میں ہو ایک عدد کاکا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی بیوی کا جو پیٹ جو ہے وہ ہو رہا ہو وائبریٹ، اوکے جی بھائی کیا ہوا جی، کینوس کا ڈاکٹر نی نے جو ہے نا وہ پیٹ میں موبائل چھوڑ دیا، وائبریشن پہ چھوڑ دیا. کمال کی بات. لیکن چلیں وہ تو یہ تو واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں ڈاکٹر صاحب بھی کمیشن لیتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے. آپ اگر ایک چیز کو ریفر کرتے ہیں کسی کے پاس، مثال کے طور پہ میں بینگ اے میکینیکل انجینئر، میرا بڑا آنا جانا ہوتا ہے یہ لوہے کی دکانوں پہ، تو وہاں پر جب آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے وہ کہتا ہے بھائی میں نے تیرے بندے کو بھیجا ہے تیرے پاس، ٹھیک ہے نا، میرا کمیشن بیچ میں رکھی. تو اگر وہ میں پریشر گیج لوں گا تو وہ پریشر گیج جو ہے نا وہ 800 روپے کا اگر اس نے مجھے دیا ہے تو 300 روپے اس بندے کے ہوں گے. تو کمیشن یہ مطلب یہ والی صورتحال چل رہی ہے کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک امید کی کرن ہے. امید کی کرن کیا ہے؟ نمبر 1 انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا اس لیے امید کی کرن ہے، سب سے پہلے تو ہمارے کچھ علماء سو ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تو سب سے پہلے اس کو حرام قرار دیا تھا، لیکن یہ تو ازل سے ایک وہ چلا آ رہا ہے کہ حرام کہہ دیا جاتا ہے پہلے چیز کو، اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ حلال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل وہ ہے ایکسپوننشل فنکشن ہے، پہلے وہ حرام ہوتی ہے زیرو، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کا استعمال حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ علماء کے جلسوں میں بھی موبائل نظر آتے ہیں، جبکہ موبائل جو ہے وہ تو شیطان کا ٹیچو تھا. چلیں دیکھتے ہیں. لیکن تو میں کہوں گا کہ اس سچویشن میں آپ کیسے فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے، اس کے لیے میں آپ کو یہ نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آن لائن ارننگ کریں. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیشہ مٹیریل چیز کی طرف رہیں، کوئی ہوائی چیزوں میں کبھی کام نہ ڈالیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں کرپٹو کی ممانعت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کرپٹو پہ میں نے کافی ریسرچ کر رہا ہوں آج کل، ٹھیک ہے نا. میں اس کا کافی علماء سے بھی میرا رابطہ ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں، تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں اس چیزوں پہ. یار عوام جو ہے نا وہ بالکل شارٹ ویڈیوز کے اندر اتنی مہو ہو چکی ہے کہ اگر ابھی تک بھی کوئی میری بات سن رہا ہے نا تو وہ ضرور ایک صحیح پلیٹ فارم پہ، کم سے کم ایک صحیح پلیٹ فارم پہ، کیونکہ میں جو ہوں نا اپنی بڑائی کو بیان کر رہا ہوں کہ یار میں بڑا فن خوان ہوں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی میں جو ہوں نا کسی دوسرے بندے کی بڑا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طریقے سے امام اعظم کی زندگی سے ایک اچھی چیز نکال سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فائنینشلی اسٹیبل ہونا. سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے فائنینشلی اسٹیبل ہونا ہے، ٹھیک ہے. فائنینشلی جب تک آپ اسٹیبل نہیں ہوں گے نا،
یار دیکھیں سب سے پہلے چیز نے یہ اپنے گندے ذہن سے جو ہے نا، میرے گندے ذہن سے اور اپنے گندے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ یہ بچی شچی کا چکر اور یہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو میں سوپرا خریدوں گا، ٹھیک ہے نا، اور رٹا ٹٹا فلاں 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 فضول سوچیں، فضول کام. فائنینشیلی اسٹیبل ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فائنینشیلی اسٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی تھاٹ کو، اپنی فلاسفی کو، اپنے انٹلیکٹ کو زندہ رکھیں. اگر آپ اپنے انٹلیکٹ کو بیچ میں زندہ نہیں رکھیں گے تو پھر جو ہے نا، وہ امام اعظم کی جیسے فائنینشلی اسٹیبل ہونے کا فائدہ آپ کو کیا ہے؟ امام اعظم تو فائنینشلی اسٹیبل اس لیے ہوئے تھے کہ وہ ریاست کے خلاف، وہ حکومت کے خلاف، وہ بادشاہت کے خلاف، وہ بادشاہ کے خلاف پوائنٹ آؤٹ کر سکیں اسے یہ چیزیں کہ یار تو نے جو یہ یکیاں لگائی تھیں یہ غلط کیا تھا، تو نے یہ خراب کام کیا تھا، یہ تو نے جہنمیوں والا کام کیا تھا، یہ تو نے یہاں پر یہ چیزوں میں آمیزش کی تھی، یہ غلط کی تھی تو نے، ٹھیک ہے نا، تو نے یہ حرکت کی تھی، یہ فلاں شخصیت کے ساتھ تو نے جو یہ کیا تھا یہ تو نے غلط کیا تھا. وہ اسے منہ پہ بول سکیں. انہوں نے اس لیے کیا تھا، وہ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا تھا. تو ان کا ایک فلسفی تھی، ایک تھاٹ تھی، ایک فوکس تھا. اب اس دن میرے سے ٹیچر کے ساتھ میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار بچوں کی پریزنٹیشن میں کوئی اسپارک نظر نہیں آتا، کوئی فوکس نظر نہیں آتا، وہ جی لڑ جاؤ، مر جاؤ، پٹ جاؤ، بس آپ ٹکرا جاؤ دیواروں کے ساتھ اور توڑ پھوڑ کر دو، بس پی ٹی وی کے دفتر پہ ہم مطلب یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں نا. میں نے کہا سر میں کپڑے پہن کے جاؤں کہاں، میں بال بناؤں کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، مطلب میری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں تو میں کس کے لیے بال بناؤں، کس کے لیے کپڑے پہنوں؟ ٹھیک ہے، میں کنجر پنجر ڈریسنگ کر کے جی آگے چلے جاؤ، آگے جان دو جی ملک صاحب، جان دو ہیں، یہ والا کام کر دیں. تو کوئی فوکس ہی نہیں ہے میرے مائنڈ میں، تو میں فائنینشیلی اسٹیبل ہو کے کروں گا کیا؟ میں کس کے لیے اسٹیبل ہوں گا بھائی؟ آپ یہ کہیں گے جی آپ فلانی لڑکی کے لیے اسٹیبل ہو، تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. آپ ارنالڈ شوارزنیگر یہ بات کرتا ہے کہ آپ جس دن سو کے اٹھ گئے پہلے ہی رات، آپ اپنی بچی کے ساتھ سو کے اٹھ گئے نکاح کے بعد، آف کورس یار غلط باتیں، نکاح کے بعد آپ جب پہلی رات بچی کو اب وہ سو رہی ہوگی، آپ اس کی طرف منہ کر کے دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار یہ چیز تھی جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کری یار. کوئی 35 سال کی عمر میں میری شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے میں ساری زندگی خوار ہوتا رہا تھا یار. یہ تو وہ چیز نہیں تھی جس کے لیے میں نے کام کیا تھا. ٹھیک ہے، دیر مسٹ بی سم کائنڈ آف فلاسفی. ہر آپ کی فائنینشیل، آپ کے ہر ایک قدم کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹلیکچوئل ریزننگ ہونی چاہیے. ریزننگ سے مراد یہ کوئی مقصد ہونا چاہیے بھائی کہ کس لیے اس دنیا میں آئے ہو. میں ایگزسٹینشیلزم کی بات نہیں کر رہا جو رینر ڈیسکارٹس دیتا ہے، جو آپ کو کیا نام ہے اس کا مختلف قسم کے یہ پلاٹو اور ہیگلز دیتے ہیں کہ آپ کے کوئی مقصد ہونا چاہیے. میں اس مقصد کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کا ریلیجس مقصد ہونا چاہیے بھائی. اقبال جس مقصد کی بات کرتا ہے، اقبال کو ویسے میں جنرلی اتنا کوٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، لیکن کیونکہ ان کی ایک پراپر ایجوکیشن نہیں ہے ریلیجس لحاظ سے، ان کو میں ایز اے فلاسفر کوٹ کرتا ہوں کہ یار وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو آگے لے جانا ہے تو آپ نے اسلامک لیول پہ آپ نے کیا پٹ ان کرنا ہے مارکیٹ میں. تو وہ فوکس، تو وہ ایم، وہ آبجیکٹیو، اس آبجیکٹیو کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے. تب اس کے بعد آپ یہ کہیں ہاں بھائی میں فائنینشیل اسٹیبل اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں ایک ایسا ادارہ قائم کروں گا جو حدیث کی جو ہے نا وہ مطلب اس سے بہتر جو ہے نا، جس حدیث کے اوپر تم ہاتھ رکھو گے اس کے اوپر صحیح، سند، مشہور، ضعیف، پتہ نہیں کیا جو بھی ہے نا یہ تمہیں بتا کے دے دے گا. میں ایسا سافٹ ویئر ڈیولپر، میں ایسا سافٹ ویئر فرم کھول رہا ہوں کہ جس سے میرا ریونیو بھی آ رہا ہے، میں فائنینشیلی اسٹیبل بھی ہو رہا ہوں. اور جب میں فائنینشیلی اسٹیبل ہو جاؤں گا پھر میں ایک ایسا سافٹ ویئر بناؤں گا کہ یار آپ اس میں مطلب آپ کو وہ سافٹ ویئر جو ہے نا وہ آپ قرآن کی کوئی آیت بھی ڈالیں، آپ کو حدیث کوئی بھی حدیث ڈالیں، وہ آپ کو اس کی اتھینٹیکیشن، قرآن کی آیت تو اتھینٹک کی ہوتی ہے نا، حدیث کی بات کروں، حدیث کی اتھینٹیکیشن بتائے، اس کی تفسیر بتائے، اسکول آف تھاٹ بتائے. آپ کوئی بھی مسائل ڈالیں، دیوبند فرقہ اس کا حل بتائے، بریلوی فرقہ اس کا حل بتائے، اہل تشیع بتائیں، اہل حدیث بتائیں، تمام فرقے اس کے حل بتائیں. ایسے میں ایک ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہوں. دیٹس وائی میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے میں ویب ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں، ایسے میں یہ کرپٹوگرافی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ میں کرپٹو انکرپشن، ٹھیک ہے. تو اس قسم کی کانسیپٹ کو آپ رکھیں، پھر آپ فائنینشیلی اسٹیبل ہوں. بنتا بھی ہے پھر تو آپ کی، میں کہتا ہوں 1 روپیہ کمانا بھی آپ کی عبادت ہے. کسی بھی عالم سے بھی جا کے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کسی عالم سے پوچھیں اور وہ کہے کہ حماد نے غلط بات کری ہے تو آ کے آپ مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیں کہ حماد آپ نے ایسی غلط بات کری ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ورک کرتی ہے.
30 منٹ سے زیادہ میں نہیں بولنا چاہتا آپ کے ساتھ. آہستہ آہستہ یہ ہم نے باتیں شاتیں شروع کری ہیں, جو سننا چاہتا ہے سنے, جو نہیں سننا چاہتا وہ جائے. کیونکہ بات ایسی ہے نا کہ میں شارٹ ویڈیوز زیادہ پریفر نہیں کرتا, کیونکہ شارٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کھل کھلا کے بات نہیں ہو سکتی. آپ یہی سمجھیں گے کہ یار ہمارا جو ہے نا وہ جلدی جلدی میں کچھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جلدی جلدی میں نہیں بات, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے مقصد کیا سیکھا لاسٹ 10 سیکنڈ؟ مقصد یہ کہ امام اعظم کی زندگی سے ہمیں یہ مقصد ملتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فائنینشیل اسٹیبل ہونا ہے, پھر فائنینشیل اسٹیبل ہونے کے بعد آپ نے ایک فوکس رکھنا ہے. فائنینشیل اسٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک فوکس رکھنا ہے. اس فوکس کو آپ نے جو ہے نا جو فائنینشیل اسٹیبل ہو جائیں گے پھر اپنے اس کام پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کام پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, میڈیٹیشن کرنی ہے, اور اپنی زندگی جو ہے نا وہ اپنے اس دین کی خاطر یا اس فوکس اس مقصد کے آبجیکٹیو کی خاطر آپ نے دے دینی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے اللہ کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی اور بحث میں. اور بس مجھے آؤٹرو بھی کرنا نہیں آتا یار, ٹھیک ہے نا. بائے بائے, گڈ بائے, انجوائے کرو.